الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة يونس وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون۔ ترجمہ: خدا نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعونیوں کو ہر قسم کی رونق اور آسائش کا سامان دیا، مثلا حسن صورت، سواری، عمدہ پوشاک، اساس البیت وغیرہ، اور مال و دولت کے خزانے، سونے چاندی وغیرہ کی کانیں عطا فرمائیں۔ کچھ مفسرین نے یہاں پر مطلب یہ لیا ہے کہ یہ سامان ان نابکاروں کو اس لیے دیا گیا کہ مغرور ہو کر خود گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں خرچ کریں۔ بڑی آزادی سے دل کھول کر زور لگائیں، آخر میں دیکھ لیں گے کہ وہ کچھ بھی کام نہ آیا جب خالق خیر و شر کا اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا، لہذا خلق شر میں بھی مجموعہ عالم کے اعتبار سے کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور وہی حکمت شریروں کو اس قدر سامان دیے جانے میں سمجھ لیجئے۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ سامان دیا ہے تو اس لیے کہ یہ امور خیر میں خرچ کریں اور نعمتوں کو لے کر اللہ کو پہچانیں، اس کے شکر گزار بندے بنیں، مگر اس کے برخلاف انہوں نے اپنی بدبختی سے خدا کی نعمتوں کو لوگوں کو بہکانے کے لیے بے دریغ خرچ کیا، گویا وہ اسی کام کے لیے ان کو دیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرصہ دراز تک ہر طرح کی نصیحت کر لی اور ہدایت کر چکے اور عظیم و شان معجزات دکھلا چکے، لیکن جو دشمن تھے ان کا عناد اور ان کی گمراہی بڑھتی ہی گئی، حتیٰ کہ تجربے اور طول صحبت یا پھر وحی الہی سے پوری طرح ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں، تب ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی تاکہ ان کی گندگی سے دنیا جلد پاک ہو جائے اور دوسروں کے لیے ان کی بد انجامی درس عبرت بنے۔ آپ نے بد دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اموال کو تباہ اور ملیمیٹ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے جن میں کبھی ایمان اور یقین داخل نہ ہو سکے تک کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ جھوٹے منہ جب یہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو عذاب ٹل جاتا تھا، لہٰذا ان پر بد دعا کی گئی کہ اب جھوٹے منہ بھی ایمان کا دعویٰ نہ کریں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دعا قبول کرنے کے لیے تثنیہ کا صیغہ آیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ دعا قبول کر لی گئی، اب ثابت
قدمی سے اپنا کام کرتے رہو اور جلدی مت مچانا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔